بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اپنے خواب کس کے سامنے بیان کریں، خواب کی تعبیر کس سے معلوم کریں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے ہم اپنے خواب بیان کر سکتے ہیں اور وہ ہمیں اس کی صحیح اور سچی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ آج اسی موضوع پر بات ہوگی اور اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ جس سے بھی بیان کریں گے، اگر اس نے تعبیر نکال دی وہ واقع ہو جائے گی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ جس کے سامنے مرضی بیان کریں، جب تک وہ تعبیر صحیح طور پر نہیں نکلے گی وہ واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثال بھی ان علماء نے دی ہے جو پہلے علماء ہیں، جو کہتے ہیں کہ جس کو بیان کریں وہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ ان کی بھی دلیل ہے، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ دانا لوگ کہتے ہیں کہ جاہل کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جاہل سے مراد وہ انسان کہ جن کو علم تعبیر کا پتہ نہیں ہے، جو تعبیر کے علم سے واقف نہیں ہے، ان کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے اور ان سے تعبیر بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ اگر جاہل سے تعبیر پوچھی جائے تو وہ جو کچھ کہے گا وہ ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جاہل سے تعبیر پوچھنی نہیں چاہیے، اور حضرت فرماتے ہیں اگر پوچھ لیا جائے اور اس نے تعبیر نکال دی تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقع ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ خواب کا نمائندہ ایک فرشتہ ہے اور وہ ہرگز خطا نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا۔ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے وہ واقع کر دیتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ جس کو خواب بیان کیا اگر وہ تعبیر کا علم جانتا ہے اور اس نے تعبیر نکال دی پھر فرشتہ دیر نہیں کرتا۔ یہ اس وقت بات ہے جب جاہل کے سامنے بیان کیا اور اس نے تعبیر نکالی تو وہ فرشتہ واقع نہیں کرتا، وہ انتظار کرتا ہے جب تک صحیح تعبیر نہ نکالی جائے۔ تو اس لیے نادان کے غلط تعبیر بتانے سے حق بات جو ہے وہ باطل نہیں ہوتی، حق حق ہی رہتی ہے جب تک وہ حق بات کی تعبیر معلوم نہ کر لی جائے۔ کیوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، جو تعبیر صحیح بتاتا ہے اور جو غلط بتاتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے اور جو علم رکھتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی، حدیث بھی اسی کے مطابق کہ لا یستوی العالم والجاہل، علم والا اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور چونکہ خواب کو ظاہر کرنے والا فرشتہ ہے جو لوح محفوظ سے بتاتا ہے، تو خیر پہنچے گی یا شر پہنچے گی یہ فرشتے نے وہاں سے آ کر بتلانا ہے۔ اور جن علماء کو یہ خواب کی تعبیر کا علم ہے ان کے پاس ایک الگ سا علم ہوتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد وہ تعبیر نکالتے ہیں۔ اسی طرح ملک مصر کے بادشاہ نے جب خواب دیکھا، جیسا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، انہوں نے جواب دیا کہ یہ پریشان خواب ہے، یعنی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پریشان کن خواب ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں جانتا، لوگوں نے یہ کہا۔ پھر بادشاہ نے اپنا ایک خواب یہ بیان کیا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، سردارو میرے خواب کی بابت، میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو، اگر تم میرے خواب کو بیان کر سکتے ہو، اس کی تعبیر بتا سکتے ہو تو بتلاؤ۔ لوگوں نے تعبیریں بتلائیں لیکن سب کی تعبیریں الٹ ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو حضرت نے فرمایا 60 سال تک اس ملک کے مصر کے اوپر قحط آئے گا، اور پھر وہ وقت آیا کہ 60 سال تک مصر والوں پر قحط رہا، اور پورے 7 سال کے بعد اللہ نے وہ قحط اٹھا لیا۔ یہ خواب کیوں سچا ہوا کہ اس کی تعبیر بتلانے والا سچا انسان تھا، جس کو علم تعبیر معلوم تھی، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس لیے خوابوں کی تعبیریں ان سے لیا کریں جو تعبیر کے علم کو جانتے ہوں، ہر ایک کے سامنے اس کی تعبیر مت بیان کیا کریں۔ بعض اوقات وہ تعبیریں واقع ہو جاتی ہیں
تو اس لیے اگر جاہل کے سامنے بیان کرو گے وہ غلط تعبیر نکالے گا تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید اگر آپ تعبیریں خوابوں کی جاننا چاہتے ہوں، اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس اپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔